Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Thursday after Asr Salah, 10th Ramadan, 11th of September 2008. Some examples of Sunnat initiated by Khulafai Rashidin. Second Azan of Jummah was established by Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu. There were only a few more than 700 casualties in 19 wars during the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no hadith regarding following hadith. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Shahid Damad Barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. میں فرق سمجھا رہا تھا حدیث اور سنت کے درمیان میں. ایک سنت کا لفظ ہے احکام میں استعمال ہوتا ہے. فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ وہ لفظ سنت نہیں ہے. ایک دوسرا لفظ سنت ہے جو اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ سنت کے ماننے والے اور جماعت کو ماننے والے. یہاں جو سنت ہے وہ یہ لفظ ہے اور اس کے معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ، وہ پاتھ جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے. تو حدیث چار چیزوں کا نام تھا اور سنت کی یہ ڈیفینیشن ہے. دونوں کے درمیان میں فرق بتا رہا تھا. جیسے جانور اور سفید، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ بعض چیزیں جانور بھی ہوں گی، سفید بھی ہوں گی، جیسے سفید بیل، سفید مرغی، اور بعض چیزیں سفید تو ہوں گی مگر جانور نہیں ہوں گی، جیسے سفید رومال، سفید کپڑا، کہ سفید تو ہے جانور نہیں. اور بعض چیزیں جانور ہوں گی سفید نہیں ہوں گی، جیسے کالی بھینس. اسی طرح سے تین مثالیں آئیں گی. وہ حدیثیں جو معمول بہا ہیں، جن پر عمل ہے، وہ حدیث بھی ہیں، سنت بھی. اور اگر وہ حدیث ایسی ہے کہ جو منسوخ ہے یا مخصوص ہے یا مؤول ہے تو وہ حدیث ہے، سنت نہیں. اور خلفائے راشدین کے طریقے جو ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ طریقے سنت ہیں، حدیث نہیں ہے. پر جھگڑا کہاں پڑے گا؟ دو چیزوں میں جھگڑا پڑے گا. وہ حدیثیں جو حدیث ہیں سنت نہیں ہیں. یہ جو فرقہ اہل حدیث ہے جس نے اپنے اوپر سلفیت کا لیبل چپکایا ہے، وہ اس پر عمل کرے گا کہ حدیث ہے. اہل سنہ اس پر عمل نہیں کریں گے. جیسے زیادہ سے زیادہ 4 نکاح جائز ہیں، 5واں نکاح جائز نہیں.
یہ فرقہ کہتا ہے کوئی حد نہیں، جتنی چاہو بیویاں کرو، 4 میں کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں، تو جب حضور کے نکاح میں 9 بیویاں رہی ہیں تو حدیث ہے، پھر ہمارے لیے کیوں ناجائز؟ ہمارے لیے بھی جتنے چاہو نکاح کرو، حضور نے 9 کیا، ہم بھی 9 کر سکتے ہیں، حضور اس کے لیے اس سے زائد بھی جائز تھے، ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ اور غیر مقلدوں کی ہر کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مثلا ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں غیر مقلدین کے، نواب صدیق حسن خان، ان کے لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے عرف الجادی، عرف مانے خوشبو اور الجادی کے معنی زعفران، عرف الجادی زعفران کی خوشبو، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں کتاب النکاح میں یہ صاف مسئلہ لکھا ہے کہ جتنی چاہو نکاح کرو، 4 میں کوئی حصر نہیں، اور یہی دلیل انہوں نے پیش کی ہے۔ اور غیر مقلدین کی سبھی کتابوں میں جو ان کی فقہ کی کتابیں ہیں ان سب میں یہ مسئلہ ہے کہ 4 میں نکاح منحصر نہیں ہے، جتنا چاہو کرو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں حدیث ہے۔ ہم اس کو جائز نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کے ساتھ خاص ہے، لہذا حدیث تو ہے، سنت نہیں۔ تو ایک تو جھگڑا یہاں پڑے گا، اس کی بہت مثالیں ہیں۔ دوسرا جھگڑا یہاں پڑے گا کہ خلفائے راشدین نے جو طریقے رائج کیے ہیں اور پورے دین کے بارے میں نہیں، پورے دین کے بارے میں اللہ کا ارشاد نازل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور پر دین مکمل کر دیا گیا، شریعت کمپلیٹ کر دی گئی، لہذا وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، یہ مسائل ان میں نہیں، صرف 2 معاملوں میں، حکومت، ملک اور پبلک، ملت، ان دونوں کو منظم کرنا، آرگنائز کرنا، ان 2 معاملوں میں خلفائے راشدین کی سنتوں کا فالو کرنا ضروری ہے، حضور کا حکم ہے۔ اور وجہ میں نے بتلائی تھی کہ حضور کے زمانے تک نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، بس انٹرنیشنل گورنمنٹ کے مسائل اس وقت نہیں سمجھائے جا سکتے، نہیں بیان کیے جا سکتے۔ اسلامی حکومت خلفائے راشدین کے دور میں جا کر کے انٹرنیشنل بنی، لہذا انٹرنیشنل گورنمنٹ کے افیئرز، معاملات اسی دور میں جا کر طے ہوں گے، اس لیے حضور نے ان کے خلفائے راشدین کی سنت کو، طریقے کو مضبوط پکڑنا لازم کیا، اور 2 سند دے دی کہ یہ راشد ہیں، یہ مہدی ہیں۔ اہل السنہ کہیں گے یہ سب حجت ہیں، ان کو لینا ضروری ہے، اور یہ اہل حدیث وہ کہیں گے نہیں، اسے نہیں لیں گے۔ خلفائے راشدین کون سے پیغمبر تھے جو ان کی بات ہم لیں؟ یہی لفظ استعمال کرتے، کون سے پیغمبر تھے جو ان کی بات لیں؟ جیسے ہر انسان سے بھول چوک ہوتی، ان سے بھی بھول چوک ہوتی، ان کی بات لینا کیوں ضروری ہے؟ تو ایک جھگڑا یہاں پڑے گا، خلفائے راشدین کی سنتیں لیں گے یا نہیں لیں گے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ خلفائے راشدین کی سنتیں کیا ہیں جس کو لینا ضروری ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اگر اسی میں بیان کرنا شروع گا تو پورا رمضان گزر جائے گا، ختم نہیں ہوں گی، اتنی سنتیں۔
چلو اتنی ہیں، ایک ایک دو دو مثالیں دو، لو مثالیں لے لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ بند ہو گئی، آپ کے بعد صحابہ کی اجماع سے صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد میں سب سے پہلا مسئلہ جو سامنے آیا وہ یہ آیا کہ لوگ تین قسم کے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو جھوٹے نبیوں کے چنگل میں پھنس گئے، جیسے مسیلمہ کذاب کی پارٹی میں شامل ہو گئے، اسود عنسی کی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یہ بھی ایک جھوٹا نبی نکلا تھا، اسود عنسی۔ ایک اور جھوٹی نبیہ عورت نکلی تھی، اس کا نام تھا سجاح۔ یہ حضور کی وفات کے ساتھ یہ تین نبی کھڑے ہو گئے تھے، عورت سجاح، مرد اسود عنسی اور مسلمہ کذاب۔ پھر اس میں جو یہ سجاح عورت تھی، اس نے تو اسود مسلمہ کذاب سے شادی کر لی، تو یہ دونوں نبی اور نبیہ ایک ہو گئے۔ اور اسود عنسی، ان کو حضرت فیروز دیلمی نے قتل کر دیا، تو ان کا فتنہ خود ہی ختم ہو گیا۔ اور یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے، اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر نے جنگ لڑی ہے اور وہ جنگ میں مارا گیا ہے اور وہ فتنہ ختم ہوا۔ تو ایک تو یہ صورت ہوئی۔ دوسرے کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ تو نکالیں گے، مگر حضور کے زمانے میں جو زکوٰۃ ہم مدینے حضور کو بھیجتے تھے ابو بکر کو نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے قبیلے کی زکوٰۃ، اپنی زکوٰۃ نکال کر اپنے قبیلے میں تقسیم کریں۔ دیکھو آج کل یہ سسٹم چلتا ہے، ایک بڑا ضلع ہو تو اس میں سے ایک لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرا ضلع یہ الگ بنایا جائے۔ کیوں؟ ضلع کا جو صدر مقام ہے میرٹھ، پورے ضلع کی آمدنی میرٹھ میں جائے گی اور سب سے پہلے میرٹھ ترقی کرے گا، اور چھوٹا غازی آباد اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لے گا۔ تو غازی آباد والے کہ ہمارا ضلع میرٹھ میں سے الگ کرو تاکہ ہماری آمدنی ہمارے پاس رہے اور ہمارا غازی آباد اور اس کے گاؤں ترقی کرے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کی زکوٰۃ ہم رکھیں گے، قبیلے میں تقسیم کریں گے، مدینہ بھیجیں گے تو معلوم نہیں کہاں کہاں تقسیم ہوگی، ہمارے قبیلے کے غریب تو غریب ہی رہ جائیں گے۔ دوسری، یہ تو عقلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ اللہ پاک نے حضور سے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ جب اللہ نے فرمایا جب کوئی زکوٰۃ لے کر دینے کے لیے آئے تو آپ زکوٰۃ قبول کیجئے، ان کے لیے خاص دعائیں کیجئے، خاص دعا دیجئے۔ آپ کی دعا ان کے لیے تسلی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نہیں رہے، حضور کی دعا لینے سے ہمیں تسلی ہوتی تھی، ابو بکر کی دعا میں وہ تاثیر نہیں، لہذا ہم زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں دیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے مگر اپنی زکوٰۃ خود ہی قبیلے میں تقسیم کریں گے۔ اور تیسرے عام مسلمان تھے، میجورٹی تو انہی کی تھی، لیکن کچھ قبیلے یہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ نکالیں گے، ابو بکر کو نہیں بھیجیں گے، ہم خود بانٹیں گے۔ اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ جنگ۔ تو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوگی، اس پر تو تمام صحابہ متفق تھے، لیکن یہ جو مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے،
مگر زکوٰۃ مدینے نہیں بھیجیں گے، ہم خود بانٹیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے طے کر دیا کہ ان کے ساتھ بھی جنگ لڑی جائے گی۔ صحابہ کو اس میں اشکال تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر سے لڑتے تھے، جھگڑے، کیف تقاتلوا، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں جز مانتے ہیں، اس کے تمام احکام مانتے ہیں، بس وہ اتنا ہی تو کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ مدینے نہیں بھیجیں گے، ہم بانٹیں گے۔ اب ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں ڈیوائیڈ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ نماز بھی اجتماعی پڑھنی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھے، مسجدوں کا نظام ختم، ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ تو جیسے نماز اجتماعی طور پر نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پر دینی ہے۔ اگر حضور کے زمانے میں کوئی شخص جانور کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، وہ رسی اگر مجھے نہیں دے گا تو اس سے بھی جنگ کروں گا۔ پھر وہ نوبت نہیں آئی، جنگ نہیں ہوئی، اور وہ لوگ جو انکار کرتے تھے وہ انہوں نے مان لیا کہ ہم زکوٰۃ مدینے بھیجیں گے، اور بات ختم ہو گئی۔ مگر یہ سنت طے ہو گئی کہ دین کے جو شعار ہیں، اگر اس شعار کا کوئی قوم مسلمان اجتماعی طور پر انکار کریں، ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی اور ان کو اس شعار کا قائل کیا جائے گا۔ جیسے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ کسی علاقے کے مسلمان اذان ترک کر دیں، مسجدیں بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اذان نہیں دیں گے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، لڑائی جنگ کی جائے گی، انہیں مجبور کیا جائے گا اذان دینے پر۔ دوسری مثال لکھی ہے کہ کسی علاقے کے مسلمان طے کر دیں کہ ہم بچوں کی ختنہ نہیں کرائیں گے، تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی اور ان کو ختنہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ سب مسائل کہاں سے طے ہوئے؟ صدیق اکبر کی سنت سے طے ہوئے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نماز اجتماعی پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی حضور کے زمانے سے دی جا رہی ہے۔ اگر لوگ اجتماعی طور پر زکوٰۃ سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں بھیجیں گے، میں ان کے ساتھ جنگ کروں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے قرآن و حدیث میں دوسری کوئی دلیل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا جائے اور کسی بات پر کرنے پر مجبور کیا جائے۔ وہ صدیق اکبر کی سنت سے یہ طے ہے، اور ساری امت مانتی ہے کہ شعار اسلام کوئی ایسا حکم ہے جو نہ اسلام کا شعار ہے، امتیازی بات ہے، اگر اس کو کسی علاقے کے مسلمان اجتماعی طور پر ترک کر دیں، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کو جنگ کر کے ان پر مجبور کیا جائے گا وہ کام کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بے شمار سنتیں ہیں، کیونکہ اصل انٹرنیشنل گورنمنٹ حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوئی، اور حضرت نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں طے کی ہیں۔ ایک میں نے مثال دی تھی کہ جزیے کی مقدار حضرت نے طے کی ہے کہ 12 درہم، 24 درہم، 48 درہم لیے جائیں گے۔ اسی طرح سے تراویح کا جو 20 رکعت تراویح کا نظام حضرت نے بنایا، اور صحابہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی شخص بیوی سے طلاق کے لفظ 3 یا زیادہ مرتبہ بولے، تجھے طلاق 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 طلاق، جب تک سانس رہا بولتا ہی ہے، اس کی نیت
اگر ایک طلاق دینے کی پہلے سے نیت ایک طلاق دینے کی ہے اور اس نے جو الفاظ ریپیٹ کیے ہیں وہ ایمفسائز کے لیے کیے ہیں تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ در مختار میں مسئلہ ہے کرر لفظ طلاق ونوت تاکید دین، طلاق کا لفظ بار بار بولا اور تاکید کی نیت کی تو اس کی یہ نیت بندے اور اللہ کے درمیان میں مان لی جائے گی، یعنی ایک ہی طلاق پڑے گی۔ ایک کی نیت کی ایک پڑے گی، دو کی نیت کی دو پڑے گی۔ بندے اور اللہ کے درمیان میں یہ نیت مان لی جائے گی، یعنی کورٹ میں جائے گا تو قاضی نہیں مانے گا، کیونکہ نیت کی کوئی دلیل نہیں۔ آدمی بعد میں جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ میری یہ نیت تھی، قاضی نہیں مانے گا۔ لیکن اگر قرینہ ہے کہ اس نے تاکید کی نیت نہیں کی، یا عام مسلمان ہے تاکید کس پرندے کا نام ہے یہ بھی نہیں جانتا، یا بولتا بولتا کہا تجھے طلاق طلاق طلاق، تین پر رک گئے، کیوں بھائی تین پر کیوں روکا، چوتھی مرتبہ کیوں نہیں بولا، پانچویں مرتبہ کیوں نہیں بولا، کبھی تاکید کیے، تاکید بولتا رہے جب تک منہ میں سانس سے بولتا رہے۔ تین پر رکنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا اختیار تین تک ہے، آگے میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو تین پر جا کر رک جانا یہ صاف واضح قرینہ ہے کہ وہ تین طلاقیں دے رہا ہے، اس لیے تین پر رک رہا ہے۔ تاکید ہوتی تو چوتھی پانچویں مرتبہ بھی بولتا۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طے ہوا کہ وہ جتنی مرتبہ لفظ طلاق بولے گا، دو مرتبہ بولے گا دو پڑھیں گے، ایک مرتبہ بولے گا ایک پڑھیں گے، تین مرتبہ بولے گا تین پڑھیں گے، تین سے زائد بولے گا اور تاکید کی نیت نہیں ہے تو تین ہی پڑھیں گے، کیونکہ تین سے آگے طلاقیں ہیں ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی دو سنتیں ہیں اور بہت ہیں، میں دو کی مثال میں دو دوں۔ ایک، انہوں نے جمعہ کے دن ایک اذان بڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے طریقہ یہ چلا آ رہا تھا کہ جب امام ممبر پر آ کر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا تو مسجد کے دروازے کے اوپر چھت پر اذان ہوتی، امام ممبر پر بیٹھا ہے وہاں اذان ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں، مسجد کے دروازے کے اوپر چھت پر چڑھ کر کے مؤذن اذان دیتا تھا۔ پھر جب اذان پوری ہو جاتی تھی تو خطیب کھڑے ہو کر تو خطبہ دینا شروع کرتا، پھر جب خطبہ ختم ہوتا تھا تو اقامہ تکبیر ہوتی تھی اور نماز شروع ہوتی تھی، تو دو اذانیں ہوتی تھی۔ ایک جب خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ جائے تو مسجد کے دروازے کی چھت پر ایک اذان یہ اور دوسری اذان تکبیر اقامہ، خطبے کے بعد نماز شروع کرنے کے لیے بھی اذان ہے۔ اذان مانے اطلاع۔ زمانہ آگے بڑھا، باہر کے لوگ مدینہ میں آ کر بسنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک کافی آبادی ہو گئی۔ اس سے اندازہ کرو مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فوراً بنائی تھی۔ پھر جب حضور کے زمانے ہی میں یہ مسجد تنگ چھوٹی پڑی تو حضور نے خود اس مسجد میں ایکسٹینشن کیا تھا، تھوڑا حصہ اس میں بڑھایا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد اور کم پڑی تو حضرت عمر نے کافی حصہ اس مسجد میں بڑھایا، ایکسٹینشن کیا اور اصل مسجد کو باقی رکھا، اس کو کچھ نہیں ہاتھ لگایا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو پھر مسجد بہت چھوٹی پڑی، اور اب کتنے سال ہو گئے ہیں اس مسجد کو بنے؟
25 سال ہو گئے، 10 سال حضور کے، 12 سال حضرت عمر کے، اور حضرت عثمان کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اور مسجد بنی کیسے تھی؟ کھجور کے درخت کے تنے ستون تھے، پلر تھے، اور کھجور کے جو پتے تھے اوپر چھپر بنا کر کے روف تھا۔ ظاہر ہے کہ 25 سال میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں یہ سب بوسیدہ ہو جائے، وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، یہاں جتنی اگر ہے تو ایک ہی سال میں بوسیدہ ہو جائے گا، لیکن وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں تو اب بوسیدہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عثمان نے ساری مسجد توڑ ڈالی، حضور کے زمانے کی بھی، حضور نے جو اضافہ کیا تھا وہ بھی، حضرت عمر نے جو اضافہ کیا تھا وہ سب توڑ کر کے ہٹا دیا، اور کافی بڑی مسجد پکی بنائی۔ سب سے پہلے حضرت عثمان نے پکی مسجد بنائی ہے، اور گورنمنٹ کے پیسہ استعمال نہیں کیا، اپنے جیب سے پیسہ لگا کر کے مسجد نبوی بنائی۔ یہ جو صورت ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کافی آبادی بڑھ گئی۔ چنانچہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عثمان جمعہ پڑھانے آ گئے، اذان مسجد کے دروازے پر چھت پر ہو گئی، حضرت نے ختم ہوئی، حضرت نے خطبہ دینا شروع کیا، لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، خطبہ ختم ہونے تک لوگ آتے رہتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس صورت پر کیسے قابو پایا جائے۔ یہ دیکھو ملت کو آرگنائز کرنا ہے۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ ایک اذان بڑھائی جائے۔ حضرت عثمان ممبر پر تشریف لاتے تھے، اس سے پہلے ایک اذان دی جاتی تھی، اور مسجد کی چھت، دروازے کی چھت پر نہیں، کیوں شہر کافی بڑھ گیا ہے۔ تو وہ مسجد کے قریب میں ایک زورا نامی کوئی چیز تھی، بعض کہتے ہیں بڑی اونچی چٹان تھی، بعض کہتے ہیں کہ کوئی بلڈنگ تھی، مؤذن اس زورا پر چڑھ کر اذان دیتا تھا تاکہ سارے شہر میں اذان آواز پہنچے۔ پھر اذان کے بعد میں حضرت مثال کے طور پر 10 منٹ کا انتظار کا وقفہ کرتے تھے، اور وقفہ کرنے کے بعد میں پھر حضرت عثمان تشریف لاتے تھے، ممبر پر بیٹھتے تھے۔ تو اب مسجد کے اندر ان کے سامنے دوسری اذان دی جاتی تھی جیسا کہ آج کل ہے۔ پھر وہ اذان کے بعد حضرت خطبہ دیتے تھے، پھر تکبیر ہوتی تھی، نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ حضرت عثمان نے تبدیلی کی، کہاں کس بنیاد پر کی؟ حضور کے زمانے میں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ایک اذان دی جاتی تھی اور مسجد کے دروازے کی چھت پر دی جاتی تھی، اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک مقصد غائبین کو، پورے شہر کو یہ اطلاع دینی ہوتی تھی کہ نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ۔ چنانچہ مسجد کے اندر اذان نہیں دی جاتی تھی، مسجد کے دروازے کے چھت پر دی جاتی تھی تاکہ سارا شہر سنے کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا چلو۔ دوسرا، مسجد میں جو لوگ ہیں ان کو یہ اطلاع دینی ہوتی تھی کہ امام صاحب آ چکے ہیں خطبہ دینے کے لیے، اب نماز وغیرہ بند کرو اور خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 2 مقصد ایک ساتھ لے کر وہ اذان ہوتی تھی۔ اب جب صورتحال بدلی، شہر بڑا ہو گیا، تو حضرت عثمان نے ان 2 مقصدوں کے لیے جو ایک اذان ہوتی تھی ان کو 2 اذانیں کر دیا اور 2 الگ الگ مقصد کر دیے۔ ایک اذان غائبین کو اطلاع دینے کے لیے، اور شہر بڑا ہوا ہے تو چھت پر نہیں زورا پر چڑھ کر اذان ہوگی تاکہ پورے شہر میں آواز پہنچے، اور لوگوں کو، مسجد میں جو لوگ ہیں ان کو تو کوئی اطلاع دینی ہی نہیں کیونکہ ابھی امام آیا ہی نہیں۔ پھر 10 منٹ کے بعد میں، 15 منٹ کے بعد میں جب امام صاحب ممبر پر آتے تھے تو اب دوسری اذان دینی ہے، دوسرے مقصد کے لیے لوگوں کو یہ اطلاع کرنی ہے کہ بھئی امام صاحب آ گئے، اب نمازیں بند کرو، نماز خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ لہذا اس کے لیے جو اذان لی گئی وہ دروازے کی چھت پر سے مسجد کے اندر لی گئی، کیونکہ مسجد کے اندر لوگ ہیں، انہیں کو اطلاع کرنی۔
یوں دوسری اذان مسجد کے اندر کر دی امام کے سامنے. امام کے سامنے کا مطلب آج کل ہم لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں. اذان دینے والا امام کے پاس اتنا قریب رہ کر کے اذان دیتا ہے کہ اگر اتفاق سے تھوک نکلا تو امام کے منہ پر ہی گرے. ارے امام کے سامنے کا یہ مطلب نہیں ہے. امام کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ایسی جگہ سے امام کے سامنے ایسی جگہ سے اذان دینی چاہیے کہ ساری مسجد میں آواز پہنچ جائے. اب تو لاؤڈ اسپیکر آیا ہے اس لیے آواز پہنچتی، لیکن جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو مسجد میں ایسی جگہ سے اذان دی جاتی ہے کہ امام کے سامنے بھی ہے. سامنے کا مطلب بالکل لکیر سامنے نہیں، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایسی جگہ پر سے اذان دے گا کہ ساری مسجد میں یکساں آواز پہنچ جائے. دیوبند میں جو جامع مسجد ہے، بہت بڑی جامع مسجد ہے، اس کا ایک کورڈ حصہ ہے اور ایک صحن ہے. جتنی مسجد ہے اتنا بڑا صحن ہے. تو امام جب ممبر پر بیٹھتا ہے تو اذان دینے والا کورڈ حصے کی آخری صف سے اوپر والی صف میں کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے. تو ساری مسجد میں بھی اور سارے صحن میں بھی آواز پہنچ گئی. سامنے کا یہ مطلب ہے. اس کے منہ میں گھسی کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ طریقہ جو حضرت عثمان نے نکالا تھا، یہ ملت کو آرگنائز کرنے کے لیے طریقہ نکالا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی کیا سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے. دیکھو حضور کے زمانے میں جب کافروں سے غیر مسلموں سے جہاد ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، تو جو مال دشمن کا ہاتھ آتا تھا وہ مال غنیمت قرار دیا جاتا تھا. اس کا 5واں حصہ حکومت لیتی تھی، باقی فوجیوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. اور دشمن کے جو قیدی پکڑے جاتے تھے، ان قیدیوں کو جنگ ختم ہونے کے بعد میں 4 سولوشن تھے ان کے. قیدیوں کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، تو 4 طریقوں سے ان کا مسئلہ حل کیا جاتا تھا. اور اس کا ذکر 26ویں پارے کی دوسری سورت سورہ محمد میں. اگر قیدیوں میں سے قیدی کون ہوں گے؟ لڑنے والے جو سولجر ہیں، یہ بھی جنگ میں قید میں آئیں گے. اور میدان میں جو لڑنے والوں کے بیوی بچے لے کر آتے تھے، اس زمانے میں بیوی بچے ساتھ میں لاتے تھے، وہ بھی قیدیوں میں آئیں گے. اور فوج کے ساتھ میں جو دکاندار آئے ہیں وہ قید نہیں کیے جائیں گے، وہ سویلین ہیں. فوج کے ساتھ ان کے مذہبی پادری آئے، ان کو قید نہیں کیا جائے گا، وہ سویلین ہیں. فوج اگر کسی کو نوکر لائی ہے، ایک کوئی فوجی کسی کو نوکر لایا گھوڑے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو قید نہیں کیا جائے. صرف فوج جو لڑنے والے فوجی ہیں وہ یا ان کے بیوی بچے جو ساتھ میں آئے وہ قید کیے جائیں. اور صرف میدان جنگ میں جو ہیں وہی قید کیے جائیں گے. میدان جنگ سے باہر گاؤں یا قریب میں وہاں کے کسی آدمی کو قید نہیں کیا جائے گا. چنانچہ حضور کے زمانے میں حضور نے 19 جنگیں لڑی ہیں. اس 19 جنگوں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کفار کام آئے، سب کا ٹوٹل 700 کچھ فیگر ہے. 19 جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے، جو کافر مارے گئے، وہ سارا مجموعہ 700 کچھ ہے. ایک کتاب ہے سیرت نبوی کی،
سید سلیمان منصور پوری اس کے مصنف ہیں. کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین. اس کتاب میں پورا چارٹ ہے کہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کفار مارے گئے، احد میں، احزاب میں، اس جنگ میں پورا چارٹ ہے. اور آخر میں ٹوٹل ہے جو اس حضور کی پوری زندگی میں جو جنگیں ہوئی تھی اس کی جو کیزلٹی ہے وہ 700 کچھ ہے. کیوں؟ اس زمانے جنگ ہوتی تھی، قاعدے سے جنگ ہوتی تھی. جو میدان میں دو فریق لڑنے والے ہیں وہی مارتے مرتے تھے، اور ایک جیتتا تھا تو دوسرے کی جو قیدی پکڑتا تھا وہ بھی یہی. اس میدان میں بھی عورتیں قتل نہیں ہوں گی، بچے قتل نہیں ہوں گے، مذہبی لوگ قتل نہیں کیے جائیں گے، دکاندار قتل نہیں کیے جائیں گے، ملازم قتل نہیں کیے جائیں گے، لڑنے والے سولجر ہی مارے جائیں گے. اور قید کرنے کا وقت آئے گا تو یہ جو سولجر ہیں وہ اور ان کا جو بیوی بچے ہیں وہ اور ان کا جو مال ہے وہی مال غنیمت میں لیا جاتا تھا. اس میدان جنگ میں ایک شخص دکان لے کر آیا ہوا ہے، اس کا مال نہیں قبضہ کیا ہے. آج بلا وجہ ایک بم ڈالا اور 3000 مر گئے. کوئی مقصد نہیں، خامخ. یہ جو صورتحال ہے یہ زمانے کی ناہمواری ہے. آج کوئی قانون ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. اگر مسلمان آپس میں لڑیں تو حضور کے زمانے میں تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ مسلمان آپس میں لڑے ہوں، ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. سب سے پہلے حضرت علی کے زمانے میں مسلمان آپس میں لڑے. سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل. اس میں ایک طرف حضرت علی ہیں، سامنے مقابل جو لشکر ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کمانڈر ہیں. جنگ ہوئی، جنگ میں حضرت علی کامیاب ہوئے، جیتے، اور حضرت عائشہ کا لشکر ہارا. جو مارے گئے اور باقی قید کیے گئے، قیدی پکڑے گئے. ان قیدیوں میں حضرت عائشہ بھی قیدیوں میں آئی. جنگ کے ختم ہونے پر حضرت علی کے لشکر نے مطالبہ کیا کہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے. جو دشمن کا سے میدان میں مال لوٹا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے، مال غنیمت ہمارے درمیان میں تقسیم کیا جائے. حضرت علی نے تقسیم نہیں کیا. حضرت علی نے یہ فرمایا، دیکھو اگر مال غنیمت بنا کر تقسیم کیا جائے گا تو قیدی وہ بھی غلام باندی بنائے جائیں گے. دونوں مسئلے ساتھ ساتھ ہیں. اور قیدی غلام باندی بنائے جائیں گے تو فرمایا تم میں کون منحوس ہے جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنائے گا؟ ہے کوئی منحوس تم میں سے جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنائے؟ فوج میں سناٹا ہو گیا. اور حضرت علی نے جو لوگ میدان میں مارے گئے تھے ان کا جو سامان تھا وہ ان کے ورثاء تک ان کے گھروں پہنچایا. تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا، عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچا دیا گیا. کوئی غلام باندی نہیں بنائے گئے، کوئی مال غنیمت تقسیم نہیں کیا گیا. اور مسئلہ طے ہوا قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے مسئلہ طے ہو گیا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے تو ان کا مال غنیمت نہیں بنایا جائے گا، ان کے قیدی غلام باندی نہیں بنائے جائیں گے. یہ حضرت علی کی سنت ہے. اگر یہ نہیں مانو گے تو کیا قیامت تک تو مسلمانوں کے دو ملک آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جنگیں ہوتی رہتی ہیں. یہ مسئلے کہاں سے طے کرو گے؟ لا الہ الا اللہ العلی الکریم. تو یہ جو سنت ہے اہل السنہ والجماعہ، خلفائے راشدین کے ایسے تمام سنتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ان کو حجت مانتے ہیں. اور یہ اہل حدیث نہیں مانتے. ہر وہ معاملہ جو خلفائے راشدین کے زمانے میں طے ہوا ہے یہ نہیں مانیں گے.
تراویح کی 20 رکعتیں حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوئی، وہ نہیں مانیں گے۔ وہ جو حضور نے تہجد پڑھتے تھے 8 رکعتیں، وہ ضرور پڑھیں گے، مگر حضرت عمر کی بات نہیں لیں گے، کیوں؟ انہیں چیڑ ہے اس سے۔ حدیث شریف کی ایک کتاب ہے جو دوہرے سے پہلے پڑھائی جاتی، اس کا نام ہے مشکات شریف۔ اس کا پہلا باب ہے کتاب الایمان، ایمان کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہے باب الکبائر، بڑے گناہوں کا ذکر، پھر باب الوسوسہ ہے، پھر باب الایمان بالقدر ہے۔ یہ سب ابواب ہوں کے بعد میں پھر باب آتا ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن کریم کو مضبوط پکڑنے کا بیان اور سنت نبوی کو مضبوط پکڑنے کا بیان۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، معلوم ہوا مضبوط پکڑنا ہے قرآن کو اور سنت کو، حدیث کو مضبوط نہیں پکڑنا۔ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، اور میں قیامت تک کے لیے چیلنج دے رہا ہوں، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، ایک حدیث لاؤ، ٹوٹی پھوٹی ضعیف لاؤ، جس میں حضور نے یہ حکم دیا ہو کہ میری حدیث کو مضبوط پکڑنا۔ ایسی ایک حدیث لاؤ، گیری پڑی ضعیف لاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ کوئی حدیث میرے بھائیوں نہیں جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ یہ مشکات جو میں باب بتا رہا ہوں، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں پڑھو، اس باب میں 6 حدیثیں ہیں، اور سب حدیثوں میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے۔ جیسے یہی حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت لازم پکڑو، میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے بعد جو آنے والے خلفاء ہیں، جو راہ یاب ہیں، ہدایت مآب ہیں، ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوط تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تیسری حدیث فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر کذا، جس نے میری سنت کو مضبوط پکڑا جب میری امت میں بگاڑ آ گیا تو اس کو اتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ چوتھی حدیث حضور نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، سب جہنم میں، اور فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہ سب جہنم میں جائیں گے ایک کے علاوہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جہنم میں نہیں جائے گا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس روڈ پر، جس راستے پر، جس طریقے پر، جس سنت پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ میں نے فرمایا ہے یا میں نے کیا ہے اس پر جو عمل کرے گا، یہ نہیں بتایا۔ یہ کہا ما انا علیہ، جس روڈ پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام ہے دینی راہ، اسی کا نام ہے طریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ اور بہت حدیثیں جتنے ڈھونڈو گے اتنی مل جائیں گی۔ سب حدیثوں میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا اور سنت پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بھی حدیث کو مضبوط پکڑنے کا یا حدیث پر چلنے کا کوئی حدیث نہیں۔
ہاں ایسی حدیثیں ہیں کہ میری حدیثیں یاد کرو، خوب مضبوط پکی یاد کرو، پھر آگے پہنچاؤ، تاکہ ان میں جو مسائل ہیں اگر تم نہ نکال سکو تو آگے جن کو تم نے حدیث پہنچائی ہے وہ اس میں سے مسائل نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حدیث یاد کرنے والے بندے کو تر و تازہ رکھیں، خوش و خرم رکھیں۔ ایسی دعائیں تو حضور نے دی ہیں، لیکن حدیث کو مضبوط پکڑنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ جھگڑا دو جگہ کھڑا ہوگا، ایک جو حدیث منسوخ ہیں یا معول ہیں یا مخصوص ہیں وہ معمول بہی ہے یا نہیں؟ اہل حدیث کہیں گے حدیث ہیں عمل کرو، کرو 4 سے زیادہ نکاح، جتنے نکاح کرنے ہو کرو۔ اہل سنہ والجماع کہیں گے کہ یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے سنت نہیں۔ دلیل میں نے بتایا تھا پہلے، دلیل کہ حضور نے یہ کام کیا ہے اور صحابہ نے نہیں کیا، یہ دلیل ہے کہ یہ حضور کا عمل حضور کے ساتھ خاص ہے۔ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ حضور کے اگر 4 سے زیادہ نکاح جائز ہوتے تو 100 سال کا زمانہ صحابہ کا ہے، کوئی ایک صحابی تو 5ویں عورت کرتا؟ پورے 100 سال کا زمانہ، 1,24,000 صحابہ، کسی نے 5ویں عورت نہیں کی۔ تو اگر حضور کا یہ 9 بیویاں کرنا یہ امت کے لیے بھی جائز ہوتا تو آخر کسی صحابی نے اس پر کیوں نہیں عمل کیا؟ اگر آدمی میں دماغ خالی نہیں ہو گیا ہے، کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ بھیجا باقی ہے، تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو کیسے اس کو سمجھا دیا جائے؟ دوسرا اختلاف خلفائے راشدین کی باتیں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ دیکھو یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ وہ جو دین مکمل ہوا ہے اس کے بعض مسائل اجتہادی ہیں۔ یہ جو اجتہادی مسائل میں اجتہاد کریں گے اس میں خلفائے راشدین بھی دیگر مجتہدین کے مانند ہوں گے۔ ان کے جو اجتہادات ہیں ان کو لینے کا حکم نہیں ہے۔ یہ صرف 2 معاملے، ملک اور ملت کو آرگنائز کرنے سے تعلق رکھنے والی باتیں، یہی خلفائے راشدین کی سنتیں لینی ضروری ہے۔ مثلا سفر میں آدمی نکلا اور پانی نہیں اور وضو کرنی ہے یا غسل کرنا ہے تو دونوں کے لیے تیمم جائز ہے۔ اور حضر میں یعنی آبادی میں، سفر نہیں ہے، گھر ہے، غسل کی ضرورت پیش آئی اور پانی نہیں ہے یا ہے تو آپ کا یہ ملک ہے، اس ملک میں ونٹر میں اگر گرم پانی نہ ہو تو اس ٹھنڈے پانی سے کون مرے گا جو نہائے گا؟ تو پانی ہے مگر وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس سے نہائے گا تو مر جائے گا۔ تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے یا نہیں؟ حضرت عمر کہتے تھے اور حضرت ابن مسعود کہتے تھے جائز نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے تو انتظار کرو، نماز چھوڑ دو، فجر کی نماز مت پڑھو، جب دوپہر ہو اور گرم ہو پانی نکال کر دھوپ میں رکھو، ٹھنڈا جب گرم ہو پھر نہاؤ پھر نماز پڑھو۔ غسل کے لیے تیمم جائز نہیں۔ لیکن باقی تمام صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھے گا، قضا نہیں کرے گا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں بعد میں ساری امت نے صحابہ کی رائے لی ہے، حضرت عمر کی اور حضرت ابن مسعود کی رائے نہیں لی۔ اب کوئی کہے کہ خلفائے راشدین کی سنت تو لینا ضروری ہے، پھر تم نے حضرت عمر کی بات کیوں نہیں لی؟ یہ دوسرے مسائل ہیں۔ خلفائے راشدین کی جو سنتیں لینی ضروری ہے وہ 2 معاملے میں،
یہ وضو غسل کے مسائل ہیں، اس کا تعلق ملت کی تنظیم سے نہیں ہے۔ ایسے اور بہت سے مسئلے ہیں کہ ان مسائل میں حضرت عمر کی رائے نہیں لی گئی، حضرت عثمان کی رائے نہیں لی گئی، بہت سے مسئلوں میں حضرت علی کی رائے نہیں لی گئی۔ تو یہ دیگر دین کے مسئلے ہیں جن کے بارے میں حکم نہیں، وہ دو ہی معاملوں میں خلفائے راشدین کی باتیں لینی۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی ذہن میں آئی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی تقلید کیوں نہیں کرتے، ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ اور اگر ائمہ کی تقلید کرتی ہے تو صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ یہ تو 100-150 سال کے بعد ہوئے ہیں، اگر تقلید کرنی ہے تو صحابہ کی تقلید کرو۔ اولاً تو تقلید بیکار ہے، جب اللہ رسول ہیں، قرآن و حدیث ہے تو قرآن و حدیث پر عمل کرو، تقلید کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر کرنی ہے تو پھر صحابہ کی تقلید کرو۔ یہ تو ائمہ اربعہ تو بہت بعد کے ہیں، ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب سنو، تفصیل کل کروں گا۔ دین کے 80% مسائل میں کسی کی کوئی تقلید نہیں، اللہ رسول کی فالو کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث سامنے رکھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ 80% مسائل میں کسی کی کوئی تقلید نہیں، اللہ رسول کے قرآن و حدیث پر چلا جاتا ہے۔ اور دین میں 20% باتیں ایسی ہیں کہ جن میں تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں، اور وہ جو 20% ہیں وہ 3 قسم کے مسائل ہیں کہ ان میں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ وہ 3 قسم کے مسائل کیا ہیں؟ جب میں آپ کو بتلاؤں گا تو آپ خود کہیں گے کہ بھئی اس میں تقلید نہیں کریں گے اور کیا کریں گے۔ وہ 3 قسم کے مسائل کل بتاؤں گا، اور وہ پوری شریعت کی یعنی پوری فقہ کے 20% ہے، بس اس 20% ہی میں تقلید ہے۔ 80% میں ابو حنیفہ شافعی مالک کی تقلید نہیں ہے، قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا اسی پر پوری امت چلتی ہے، پوری امت قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا اسی پر چلتی ہے۔ صرف 3 قسم کے مسائل ہیں جو پوری شریعت کا 20% ہے، ان میں تقلید کرنی پڑتی ہے۔ اور جب میں وہ بتاؤں گا 3 قسم کے مسائل تو آپ سمجھیں گے کہ ان میں تو تقلید کرنی ہی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو یہ کل بتاؤں گا۔ اسی طریقے پر یہ بھی بتاؤں گا کہ صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی۔ وہ جو 3 قسم کے مسائل ہیں، ان 3 قسم کے مسائل میں صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین آئے، ان میں سے تقلید کے لیے ائمہ منتخب کیوں کیے گئے؟ یہ مضمون بھی کل بتاؤں گا۔ ابھی تو سموسے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا